بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ تمام حمد و ستائش اس مقتدر وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کے کل کا خالق اور مالک ہیں۔ ہم اپنے رب تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے ساتھ نیاز مندانہ دعا کرتے ہیں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اے ہمارے آقا مولا، آپ ہم سب کو اپنا معرفت حقیقی سے روشناس کرائیے تاکہ اخروی نجات کے باعث بنے، آمین۔ اعزان ذی وقار، حقیقی عرفان اسماء الحسنہ مظہر صفات خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ حقیقی عرفان میں آج ہم نے جس اسم صفاتی کو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے یا مقتدرو۔ اس کا روٹ یا مادہ ہے قدر، یعنی قدرہ، اور اسی سے مقدر تقدیر، اور اس کا فاعل ہے قادر، اور اسی قدر سے قدرت۔ اور فیروز اللغات صفحہ 950 کے مطابق اس کے معنی ہے طاقت، مجال، قوت، زور، حوصلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام طاقت، فطرت اور شان الہی، یعنی جس کے لغوی معنی ہے بڑی قدرت والا۔ یا مقتدرو، اے بڑی قدرت والے، دا پاور فل۔ اعزان گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب ہم اسی فیروز اللغات کے صفحہ 1272 کے مطابق دیکھتے ہیں کہ مقتدر کی کیا معنی، اقتدار رکھنے والا، قوت رکھنے والا، قوی، زوراور، معزز کے معنی میں آتا ہے۔ اور قرآن شریف میں صرف 2 مقام پر یہ لفظ استعمال ہوا، یہ اس میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہم سرنامہ کلام میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن شریف سے آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ، اور یہ ہے کہ وہ پارہ 27 سورہ قمر 45واں سورہ ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، یعنی انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ عزیزم، اب وہ نشانی کیا ہے یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، جب خدا یسایا نبی کے صحیفے میں کہا گیا تھا کہ اور خدا تمہیں ایک نشانی عطا کرے گا، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل ہوگا۔ اب وہ نشانی جب جسمانی صورت میں آیا، انسانی شکل میں نمودار ہوئے، پیدا ہوئے، دنیا کے سامنے آئے تو لوگوں نے جھٹلایا۔ ممکن یہ اس کی طرف اشارہ ہو، ممکن ہے کہ خدا کی بہت ساری چیزیں نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی تو ہے۔ زمین میں نشانی، آسمان میں نشانی ہے، قدرت کے سورج، چاند، ستارے، تمام کہکشاں، یہ تمام اس کے نشانیوں میں سے ہیں۔ خود انسان ایک نشانی ہے، آیات ہے۔ اب جو بھی اس کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے گویا کہ اس نے خدا کا انکار کیا۔ اسی طرح ہم اسی سورہ قمر 27 پارہ اور 54واں سورہ کی 55ویں آیت میں دیکھتے ہیں فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے ٹکڑا سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے سیاق و سباق نہ دیکھے جائیں۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ نیک اعمال والے، ایمان والے اور نیک اعمال، یعنی ایمان اور نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، اس وحدہ لا شریک، اس قدرت والے کو مان کر جب چلتے ہیں، اور وہ آخرت کا زمانہ ہوگا، آخرت کے ایام ہوں گے جب ان کو پروردگار عالم انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے، تو وہاں وہ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، تو اس سچی بیٹھک قدرت والے کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم توریت شریف کا دوسرے سورہ خروج، اس کی 14ویں رکوع کی 26 تا 31 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن درمیان میں ہم آپ کو اسی سورہ کے کچھ سائنسی باتیں بھی کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ تلاوت اور اس کی کچھ تھوڑی سی تفسیر کے بھی چلتے ہیں۔ خروج 14ویں رکوع کی 26 سے 31 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور اس کے رتھوں اور سواروں پر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اصلی قوت پر آ گیا، یعنی جس مقام پہ تھا اسی مقام پر سمندر واپس چلا گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہوبالا کر دیا،
یعنی پیچھے جو پانی تھا وہ پانی آہستہ 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 بالکل ان سبوں کو آپس میں ملا دیا، اور دونوں جو پانی الگ تھا وہ ایک جگہ ہو گیا اور مصریوں کو تہوبالہ کر دیا۔ اور پانی پلٹ کر آیا، اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ان میں ایک بھی باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں دیواروں کی طرح رہا۔ دیکھیے یہ قدرت خدا کی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو عصا مار کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن جیسے جیسے بنی اسرائیل آگے بڑھتے رہے اور پیچھے فرعون کی فوج آتی رہی، تو فرعون کی فوج کیا ہو گئی کہ خدا نے کہا موسیٰ سے تو عصا مار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، انہوں نے جیسے ہی عصا مارا وہ پیچھے سے پانی دوبارہ ملنا شروع ہو گیا، اور یہ آگے بڑھتے رہے، ان کی طرف نہیں، ان کی طرف پانی ویسی دیوار کی شکل میں کھڑا ہے، لیکن پیچھے جو فرعون کی فوج آ رہی تھی، مصری جو تھی وہ سارے اس میں پانی میں تہوبالہ ہو گئے، غرق ہو گئے، ملیہ میٹ کر دیا خدا نے، اس کو غرق کر دیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے پایا، دیکھا۔ یعنی کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور جو صبح ہوتے ہوتے جب پانی مل گیا تو ان کی لاشیں کنارے پر بہتی ہوئی مصریوں کی اسرائیلیوں نے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خدا نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر ان کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ ایمان کا لانا لازمی جز ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی لا حاصل۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عہد عتیق یعنی اس زمانے میں بحر قلزم کو عبور کرنا خدا کی قدرت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے، اور خالق کائنات جو قدرت ہے، جو مقتدر ہے، اس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، اور اس نے قدرت سے انسان ایک طرف تو اپنے مخالفین کو جو تھے اسے غرق کر دیا، مصریوں کو، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ اسلام اور جو جتنے بھی اسرائیلی تھے ان سب کو عبور کر دیا۔ یعنی انسانی تاریخ میں حضرت مسیح موعود کا مردہ ہونے سے جلانا سب سے بڑی قدرت ہے۔ دو چیز آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، کہتے ہیں کہ عبرت ہے، تو لوگ تو اسے تماشا بن کر جا رہے دیکھنے، عبرت تو کسی نے نہیں حاصل کی۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ایک دوسرے قتل و غارت گری کر کے، پھر دوسری حکومت آتی ہے اس کو اپنے مخالف کو قتل و غارت گری کرتی ہے، گویا کہ ایک سلسلہ ہے جو ابلیس کے پیروکاروں میں ضم ہو چکی ہے۔ خدا کے ماننے والے کبھی قتل و غارت گری پر نہیں اتریں گے، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جس طرح کہ جناب مسیح کو خدا نے مردوں میں سے تیسرے دن جلایا، اور یہ اس کی سب سے بڑی نشان قدرت ہے۔ اب ہم دوبارہ اس چیز کو ہم آخر میں پھر اس چیز کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اب ہم توریت شریف اس کی آخری سورہ ہے استثناء، اور اس چوتھے رکوع کی 37ویں آیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی مہربانیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی، اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور تیرے ساتھ ہو کر اس نے بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا۔ مطلب یہ تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، سب سے وعدہ کرتے ہوئے خدا یہاں بھی کہتا ہے کہ اس لیے لازم تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یہوہ، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، مقتدر ہے، خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے یوں اس کی مسلسل برکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہنا چاہیے تھا، اور وہ ہوئے۔ پھر ہم چلتے ہیں حضرت نحمیہ علیہ السلام، ان کا صحیفہ ہے، اور اس کے پہلی رکوع کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ وہ تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنے قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑا لیا۔ یعنی کہ پروردگار عالم ہی ہے جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو دشمن سے بچا لیتا ہے، چھڑا لیتا ہے۔ یہ کب، کیسے، یہ اس کی مصلحت ہے جس میں کسی کو دخل نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب انجیل جلیل کا 5واں سورہ اعمال، اور اس کی چوتھی رکوع کی 33 آیت میں ہے، 33ویں آیت میں ہے، حضرت مسیح موعود سلام علیہ کو جب مصلوب ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے یعنی مردوں پلوٹا میں سے جی اٹھے تھے، گواہی دینے لگے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کی جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ یعنی کہ پروردگار عالم نے ان کو جس طرح مردوں میں سے زندہ کیا، ایسا کہ اور اس سب پر بڑا فضل تھا، اور چھوٹے اور بڑے سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس زمانے کی بات ہے۔
یہ آپ کے موعود ہونے کے یعنی کہ آپ کے صعود آسمانی جانے کی کافی دیر کی بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا جادوگر جس کا نام تھا شمعون۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک حیران کن کر رکھا تھا، اور جب حضرت فلپس، ان کا واقعہ میں پیش کر چکا ہوں، اور فلپس کو یقین ہو گیا کہ جو خدا کی بادشاہی حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کے نام کی خوشی یعنی خوشخبری دیتا ہے، وہ تو سب لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورت بپتسمہ لینے لگے۔ اور شمعون نے خود بھی یقین کر لیا، چونکہ شمعون جو تھا وہ جادوگر تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کیسے کیا ہوتا ہے، لیکن جادو تھا اس کے پاس۔ لیکن جب اس نے وہ معجزات دیکھے جو کہ فلپس کے ذریعہ ہوئے تھے، تو اس وقت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ شمعون جو تھا وہ اس نے بپتسمہ لیا تب، اور فلپس کے ساتھ رہنے لگے، اور نشان کے بڑے بڑے معجزے دیکھتے، اور وہ حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جادوگری الگ چیز ہے، اور خدا کی طرف سے عطا کردہ جو معجزے ہیں وہ بالکل برعکس ہے اس کے۔ اور آیت میں کہتے ہیں کہ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد اور اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کی ایک بڑی قدرت ہوتی ہے، یعنی خدا کی قدرت سے اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے، ایمان کی رمق، جو کسی اور یعنی جو اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اور مقدسین کے لیے پولس رسول جو تھے وہ تیسرے درخواست یہ کرتے تھے کہ قدرت کا مظاہرہ دیکھنا، قدرت کو اگر سمجھنا ہے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ساری باتیں وقوع پذیر جب ہونے لگیں، وہ ان کے استعمال لیں، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے ان کی بڑی قدرت کیا ہے۔ اب سوال پیدا، وہ بڑی قدرت بے حد کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی قدرت بے حد کیا ہے؟ دراصل مفسرین جب بیان کرتے ہیں تو ان کا بیان یہ ہے کہ ایک بڑی قوت جو خدا تعالیٰ نے ہماری مخلصی کے لیے استعمال کی ہے، وہی قدرت وہ ہمارے تحفظ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر اسی کو وہ ہمیں جلال دینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے وہ اس کی بڑی قوت، کہ پہلے اس نے ہمارے لیے استعمال کیا، اور پھر اس نے ہماری رہنمائی کی، اور پھر ہمیں اپنے نام کے جلال دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اگر لوئس ایسپری چیسفر کی اس مقام پر لکھتے ہیں کہ پولس ایماندار جتنے بھی لوگ تھے ان کی قدرت کی بڑائی اور عظمت کا احساس دلاتے تھے، یعنی چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ اللہ رب العالمین، اس وحدہ لا شریک، اس مقتدر کی یعنی بڑائی اور عظمت کا احساس اس کے انسانوں کے دل میں ہو، جو ان کے لیے ہر کام کرنے کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو خدا کر سکتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اپنے ارادے کے مطابق برگزیدہ کرنے سے پہلے سے مقرر کرنے کے لیے لے پالک بنانے کے لیے ٹھہرایا۔ یہ ایک جملہ عجب ہے کہ لے پالک کیا چیز ہے، یعنی کوئی لے کے پالتا ہے اس کو لے پالک کہتے ہیں، لیکن جو بھی ایمان لاتا ہے خدا کی نگاہ میں وہ بڑا قدرت والا بنا دیا جاتا ہے۔ اور 20ویں آیت میں جو اس نے مسیح کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقام پر بیٹھایا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی تھیں، اس مقتدر یعنی قدرت کی وسعت اور اہمیت پر زور دینے کے لیے اب پولس رسول اس الہی قدرت کا وہ عظیم ترین کارنامہ بیان کرتے ہیں جو تاریخ میں کبھی بھی کیا گیا ہو، جو کہ اس قدرت نے مسیح کو یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کو مردوں میں سے جلانا، خدا کی دہنی طرف تخت نشین کیا جانا۔ اور شاید ہم سوچتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق قدرت کا سب سے بڑا اظہار ہے، بالکل بے شک ہے، اور کائنات کی بات آئی تو یہاں اس مقتدر کے شان قدرت میں آپ کی خدمت میں ایک جھلک ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر مردوں سے جلانے والی بات یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے کہ جناب مسیح نے مردوں کو جلایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقتدر شان قدرت کائنات کو آج کے سائنس کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، اور سائنس کی تحقیق ایک حیران کن ہے۔ ماہر فلکیات ایک بین الاقوامی ٹیم نے کہا کہ انہیں اب تک سب سے دور موجود کہکشاں کا پتہ چلا ہے۔ یہ کہکشاں کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ اس مقتدر کا بنایا ہوا ہے، اور یہ کہکشاں زمین سے تقریباً 30 ارب نوری سال، یہ ہم جب یا نور میں جب گفتگو کریں گے پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نوری سال کسے کہتے ہیں اور کیسے بنتا ہے۔ تو 30 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے کہ فوری بعد والی مدت وضاحت ہو جاتی ہے کہ ماہر فلکیات ایک اور ہیں، ماہر فلکیات مطالعہ سائنس کے معروف جریدے جس کا نام ہے نیچر، وہ جریدہ نکلتا ہے، اس میں شائع ہوا ہے کہ ایک نئی کہکشاں ہیبل خلائی دوربین، ایک دوربین بنائی جس کا نام ہیبل ہے، اور اس کے ذریعے دیکھا گیا کہ فاصلے کی تصدیق ہوائی میں
موجود کیک آبزرویٹری میں کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے تحقیق میں کیا گیا چونکہ روشنی کو کائنات کے باہر سرے سے ہم تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا ہے، جس طرح سورج ہماری زمین پر اس کی روشنی پہنچنے میں 8 منٹ کچھ سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو اب سوچیں کہ اگر 8 منٹ سے پہلے اگر سورج کی روشنی پہنچنے میں کمی آ جائے تو زمین پر سردی بڑھ جائے گی، اور اگر تیز ہو جائے تو گرمی ہوگی۔ یہ ایک علامت رکھی ہے قدرت نے۔ عزیزان گرامی قدر، اس مطالعے سے اہم محقق اور امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی کے اسٹیون فنکسٹل نے کہا کہ ابھی تک ہمیں جتنی بھی کہکشاں کا پتہ چلا ہے ان میں سب سے دور واقع ہم اس کہکشاں کو اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ یہ بگ بینگ یعنی کائنات کے وجود میں آنے کا جو نظریہ ہے وہ 70 کروڑ سال کے بعد وجود میں آئی ہے۔ تو یہ 70 کروڑ سال کس نے تخلیق کی؟ وہ مقتدر، وہ خالق کائنات جو قدرت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسی نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب آج کے سائنس نے اس نئی کہکشاں کو Z8GND 5296 کا نام دیا گیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر فلکیات کے فاصلے کے تخمینہ میں رنگ کے تجزیے کے بعد چونکہ کائنات پھیل رہی ہے اور ہر چیز ہم سے دور ہو رہی، اس لیے روشنی کی لہریں بھی پھیل رہی ہیں، اور اس کے سبب سے چیزیں ہمیں اپنے اصل سے زیادہ سرخ نظر آتی ہیں۔ تو ماہر فلکیات رنگوں کے آنے کے ظاہری تبدیلی ایک پیمانے پر جانچنے میں ریڈ شفٹ کہتے ہیں اسے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم دیکھتے ہیں کہ گرین رائل رصدگاہ ہے، اور ڈاکٹر میرک کوکا انہوں نے کہا کہ BBC کو بتاتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہ دوسرے شواہد کے ساتھ اس تحقیق کا پتہ چلتا ہے کہ حیرت انگیز واقعات جو بھی ہوتے ہیں کائنات کی ابتدا کے زمانے سے بننے لگی۔ انہوں نے تاروں کے جھرمٹ کے وجود میں آنے کی شرح سے شاید اس قدر جلدی بننے کا راز سمجھا۔ اور نائٹگیم یونیورسٹی کے پروفیسر الفانوسو میکان سلامینیکا وہ کہتے ہیں کہ ایک اہم قدیم پیش قدمی ہے کہ ہم جلد از جلد سورج شمسی میں وہ تمام چیزوں کو دیکھ سکیں گے، پالیں گے، اور جو سیارے ہمارے گرد ہیں یعنی چاند 216 چاند اس کے 3 شناخت ہونے والے اور بشمول پلوٹو، یعنی کہ اس کو ایک الگ انہوں نے تشکیل دی ہے، چونکہ پلوٹو کو نکال دیا گیا ہے۔ عطارد زہرہ، زمین، مریخ اور مشتری، زحل سے اور نیپچون سے 6 سیاروں میں سے کہ گرد ایک چھوٹے سے سیارے کا گرد ہے ایک حلقہ ہے جنہیں زمین کے چاند کے مناسبت سے چاند ہی کہا جاتا ہے، اور 4 بین سیاروں گرد یہ ایک جھرمٹ ہے۔ عزیزان، اس مقتدر وسعت میں اہم تر چلنے کے لیے اب ہم وہاں چلتے ہیں کہ کیا خدا جس نے ہم انسانوں کو کسی مقصد کے بغیر تو خلق نہیں کیا، ضرور ہے کہ اس نے اپنے مقصد کے لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کائنات کے سربستہ رازوں کو جان سکے، اور وہ قوت مقتدر نے انسانوں کو بھی قوت دی۔ تو ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا اس مقتدر کی وسعت اتنی ہے کہ جب ہم اس اہمیت پر زور دیتے ہیں، اور پولس رسول کی اس قدرت الہی کا وہ عظیم ترین کارنامہ یعنی مردوں میں سے جلایا جانا حضرت مسیح سلام علیہ کا جو خدا کے دہنی طرف تخت نشین ہے، شاید وہ بحر قلزم کا معجزہ گزار کر جو رہائی بخشی وہ سب سے بڑا کارنامہ ہو، لیکن انجیل جلیل سکھاتی ہے کہ مسیح کی قیامت اور صعود سماوی وہ کام ہے جن کے لیے خدا کی قدرت کے انتہائی زور سے استعمال ہونے کی ضرورت تھی۔ اب سوال پیدا کیوں؟ یا شاید خدا نے اپنی قوم کا بحر قلزم میں معجزانہ طور گزارا جو رہائی بخشی سب سے بڑا کارنامہ ہے؟ اب ہم پھر غور کرتے ہیں، لیکن نہیں، انجیل جلیل سکھاتی ہے کہ انتہائی زور کہ مسیحی کی قیامت اور صعود وہ کام ہے جن کے لیے قدرت نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اور استعمال میں ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح کو جاننے کے لیے انہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کے سارے لشکر جتنے بھی لشکر فراہم تھے حضرت مسیح کو قبر میں روک کر اگر وہ جی اٹھتے تھے، اگرچہ وہ جی اٹھے تھے تو انہیں آسمان پر جانے سے روک کر یعنی خدا کے سارے منصوبے کے اور ارادے کو باطل کر دیا جائے۔ یہ تمام ابلیسی کارناموں اور ان کے کارندوں کا کارن یہ تھا کہ انہیں نہ دیا جائے۔ پہلے تو وہ انہیں صلیبی مصلوب سے موت سے روک رہے تھے، لیکن خدا نے صلیبی موت دی۔ پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ہے اس حقیقی مقتدر خدائے ذوالجلال نے ہر قسم کی مخالفت اور باطل قوتوں پر فتح حاصل کی، اور حضرت مسیح کی سلام علیہ کی قیامت
اور جلال پانے سے شیطان اور اس کے لشکر کو شکست فاش ہوئی اور سارا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ یہی اصل فاتح مقتدر یعنی فاتح مقتدر قوت اور شاندار جلالی منظر ہے۔ عزیزان گرامی، کسی میں تاب نہیں، سکت نہیں کہ اس مقتدر کا بیان کر سکے، اس مقتدر یعنی اس بڑی قوت اور تاثیر کے موافق جس نے حضرت مسیح میں اس وقت استعمال کی جب انہیں مردوں میں سے جلایا۔ یہ الفاظ فہم و خیال کے بوجھ تلے خم ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ضروری نہیں، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ اس مقتدر کی قدرت اور وسعت کو عظمت اور متحیر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت مطلق اور کاملہ کے لیے اس کی تمجید اور توصیف کی جائے۔ عزیزان، جب آپ غور کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یعنی ہر روز ہمارے یہاں قدرتی طور پر روزمرہ کی زندگی میں ہمارا اور آپ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور مزید ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ اختیار یا ریاست کا یا حکومت کی جانب سے ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، تو اس کا استعمال غلط کرتا ہے۔ 95% لوگ افراد عہدے کا غلط استعمال کرتے، درست استعمال نہیں کرتے، بلکہ کوشش یہ کہ جتنا زیادہ اپنے مخالف کو جسمانی، ذہنی، روحانی، مالی اور جانی نقصان پہنچا کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے اور اسے وہ عین عبادت سمجھتے ہیں۔ تو الحفیظ الامان کہیے ایسا ہے یا نہیں، لیکن جب مسیح سلام علیہ جتنا اختیار اور مقتدر آپ کے پاس تھا، آپ نے کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ انسان کی فلاح کے لیے آپ نے کام کیا اور بہبود کے لیے کام کیا، خصوصاً نجات کے لیے آپ استعمال کرتے رہے اور لوگوں کو یاد دلاتے رہے، اور یہی آمد ثانی میں بھی آپ کے لیے یہی ہے، اس کتاب مقدس میں ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قوت اور ریاست ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جاؤ، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اس آیت مبارک سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود سلام علیہ ہر حکمران اور ہر اختیار والے کے سے بلند و بالا ہیں، ہر انسان سے، بلکہ تو انسان فرشتے سے بھی ہمیشہ کے لیے اعلیٰ و افضل مانے گئے ہیں۔ آسمانی مقام میں فرشتوں کے مختلف درجات ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ شریر فرشتے ہیں، ان کے اختیار و قدرت اور درجات بھی خدا نے دی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بعض کا درجہ انسانی درجے میں، انہیں صدر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی میئر ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی کونسلر ہے، اسی طرح درجہ بندی ان کی یہاں بھی ہے۔ برابر ہوں گے ان کی حکومت، اختیار، قدرت اور ریاست، وہ سب ہے، لیکن زبردست کیونکہ جو مسیح ان سب میں بے حد بلند ہے۔ اور یہ بات نہ صرف اس جہان زمانے والوں کے لیے، بلکہ جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، جب آپ کی 1000 سالہ حکومت ہوگی، آنے والے جہان میں بھی ایسی ہی رہے گی، اور آنے والے جہان سے مراد حضرت مسیح سلام علیہ کی 1000 سالہ وہ بادشاہی ہے، وہ تمام مخلوقات پر سرفراز ہوں گے، کوئی شے مستثنیٰ نہیں ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی، چونکہ غور طلب یہ ہے کہ تمام انسان جاندار جو زمین پر رہتے ہیں، آباد ہیں، اس طرح کائنات میں سیارے وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سب مٹی میں مل گئے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، اور اب سورج، چاند، فرشتگان جتنے بھی آپ کو نظر، باقی سب ان کے قدموں تلے ہیں۔ کیسے؟ سب کچھ ان کے پاؤں تلے کر دیا ہے، ان سب چیزوں کو سردار بنا کر کلیسا کو دے دیا گیا ہے۔ یہاں ہم سوچتے ہیں کہ کیسے؟ دیکھیں، جناب مسیح کہاں ہیں؟ خدا کے داہنی طرف، وہ کہاں ہے؟ کتنی بلندی پر؟ تو جتنے بھی شمسی نظام ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، انسان، حیوان، جن، فرشتے وغیرہ، سب ان کے پیروں تلے، ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ ان کا مقصد ہے، اور سب چیزوں کو سردار کیا سے اگر ہم اس آیت کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں تو شاید ہم سوچیں گے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، چونکہ جو سر بلند ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ عرفہ مقام پر ہوتا ہے، اور آیت یہی کہتی ہے کہ نہایت گہرا قریبی تعلق اس ہستی سے ہے جس کو ساری کائنات میں اختیار و فرماداری حاصل ہے۔ اب ہم بالکل دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، چند الفاظ آپ خدمت میں پیش کر کے ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ عزیزم، آپ غور کریں کہ جب حقیقی مقتدر جن کا مظہر حضرت مسیح نے ایک اپاہج کو جو 38 سال سے اس تالاب کے کنارے سمیت پر پڑا رہا کہ شاید کبھی کوئی خدا کا فرشتہ آئے اور پانی ہلائے اور کوئی ہمیں اس میں ڈال دے تو مجھے شفا مل جائے گی، لیکن سبت کے دن جناب مسیح اس کے قریب جاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیری ایمان نے تجھے شفا بخشی۔ تو فقیہ فریسی جو عالم تھے، دیکھیں علم دو طرح کے ہیں، علم رکھ کر کے لوگ بے بہرے ہو گئے،
نقصان پہنچانے لگے، خدمت بجائے مخلوق خدا کی خدمت کرتے نقصان پہنچانے لگے۔ لیکن جناب مسیح نے فلاح کا کام کیا، بہبود کا کام کیا۔ سبت کے دن سوائے عبادت کی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ یہ زیادہ مشکل ہے کہ ہاں تیری ماں نے تجھے نجات بخشی، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کے چل، پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو جناب مسیح نے، 3 اشخاص کو تو جو نابینا تھے ان کو بینائی عطا کی، اور جو مادہ ذات نابینا تھا مٹی گوند کر کے اس کے آنکھوں کو لائی۔ یہ مقتدر تھے، اور مقتدر نے اس کو ایک آنکھ نہیں 2 آنکھ عطا کر دی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ مقتدر وہ جس کے پاس قدرت ہو۔ جناب مسیح وہ مقتدر تھے، مظہر صفات مقتدر، کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور جن کو زندہ کیا ان میں سے ایک ایسا تھا جو 4 دن تک قبر میں تھا، اس کا نام لے کر مسیح نے آواز دی اور وہ زندہ ہو گیا، کفن سمیت باہر آیا۔ اس کے بعد جناب مسیح کو مصلوبی موت دی گئی، آپ انتقال کر گئے، آپ کو مصلوبی موت کے بعد آپ کو قبر میں دفن کر دیا، تیسرے دن آپ اس قبر سے نکل آئے۔ تو یہ وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں جس کو جناب مسیح نے زندگی عطا کی، موت سے زندگی عطا کی، مردوں میں سے جلایا، وہ دوبارہ مر گئے۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہو کہ ہاں انہوں نے بھی مردوں کو جلایا، لیکن جنہوں نے جلایا کیا وہ دوبارہ زندہ ہوئے؟ نہیں سرکار، نہیں ہوئے، صرف سوائے حضرت مسیح سلام علیہ کے۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہوئے اور آسمان، صعود آسمانی گئے، اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو عزیزان گرامی یہاں ہے کہ جہاں جلال ہوگا، قدرت ہوگا، مقتدر ہوگی، وہاں جلال ہوگا، اور جہاں جلال ہوگا وہاں انسانیت پائی جائے گی، وہاں فلاح انسانی کے لیے کام کیا جائے گا۔ اور جناب مسیح سوائے مسیح کے اور ہمیں کوئی خدا کے مقتدر ہونے کا نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، اس ذات اقدس جو حقیقی مقتدر کا مظہر تھا یا تھے، وہ جناب مسیحی نظر آئیں گے آپ کو۔ تو آخر میں پروگرام کے بعد سلائڈ پہ آپ کو اسکائپ یا ویب سائٹ اور سیل نمبر دیے جائیں گے، فون نمبر دیے جائیں گے۔ آپ کو جو سہولت ہو، آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوال ابھرے آپ ضرور کیجیے گا، ہمیں جواب دینے میں بڑی خوشی ہوگی۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، پھر ملاقات کریں گے کسی اور نشست میں۔ خدا حافظ و ناصر۔